من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کی رونق اس کے موجد اور مدبر ہیں۔ اس کے نور کی مثال طاق جیسی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کے فانوس میں ہو، اور شیشہ گویا کہ موتی سا چمکتا دمکتا تارے کی طرح ہو، اور وہ چراغ زیتون کے مبارک تیل سے روشن ہوتا ہو جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تیل آگ لگے بغیر جل اٹھنے کو ہے۔ اس طرح روشنی پر روشنی پڑنے کے تمام اسباب مہیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جسے چاہتے ہیں رہنمائی بخشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسی مثالیں بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں۔ اس میں نور کا لفظ آ رہا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے اس کی ایک تفسیر کہ اللہ کا نور اللہ، یہ اس کے متعلق یہ بات ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں کہ واضح اور روشن جو خود اپنے آپ سے ہو، اپنی ذات سے ہو، اور اس کے ذریعے سے ساروں کو روشن اور واضح کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی دینے والا منور جو صاحب نور ہے وہی اس کو نور سے تعبیر کر دیا گیا یہاں پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نور بخشتے ہیں سارے زمین و آسمان کو، اور زمین و آسمان میں بسنے والی ساری مخلوقات کو نور بخشنے والے ہیں۔ اس کی مثال ایک مومن بندے کی دی ہے کہ اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ نور ہدایت ڈال دیتے ہیں، ایمان کا نور اور قرآن کا نور ڈال دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ چمکنے لگتا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے نور کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اللہ نور السماوات والارض کہہ کر، اس کے بعد اس بندہ مومن کے قلب کا تذکرہ فرما رہے ہیں نور ہی کہہ کر، اس کا نور۔ اس کی دو تین تفسیریں کی گئی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ کہ یہ نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بتاتے ہیں کہ ہر بندے مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ فطرتاً نور ہدایت رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کی مثال جو بیان فرمائی گئی ہے اس آیت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن بندے کا سینہ کمشکات کہا سب سے پہلے، یعنی طاق کی طرح ہے۔ کمشکات یعنی طاقچہ جسے کہتے ہیں، اور پھر اس کا دل جو ہے اس میں مصباح کی طرح ہے۔ مصباح مطلب چراغ، اور چراغ بھی کیسا؟ جو شیشے کی خندل میں ہو۔ المصباح فی زجاجہ، وہ شیشے کی خندل انتہائی پاک و صاف اور شفاف آئینے کی ہو، اور وہ کیسا آئینہ؟ چمکدار آئینہ، اور کیسا چمکدار؟ موتی کی طرح چمکدار، اور جو ہے ستارے کی طرح چمکدار۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری کہا، یعنی کوکب کہتے ہیں ستارے کو، اور دری چمکدار، اور انتہائی چمکدار صاف و شفاف شیشہ جس میں جو ہے جو چراغ ہے وہ مومن بندے کا دل ہے، اور وہ کس میں ہے؟ کمشکات، طاق میں ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس مومن بندے کے لیے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور ہدایت رکھ دیتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے۔ اور پھر جب وہ روشن ہوتا ہے کس سے؟ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس کو روشن کیا جاتا ہے، یعنی زیتون کا جو تیل ہے اس سے، اور انتہائی صاف و شفاف تیل، اس سے جب روشن کیا جاتا ہے تو جو ہے خود روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو روشن کر دیتا ہے۔ اور مومن بندے کی مثال یہی ایسی ہی ہے کہ فطرتاً اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور ہدایت رکھتے ہیں، اور پھر علم وحی اور علم الہی کے آ جانے کے بعد، اس کے اتصال کے بعد، اس سے جڑ جانے کے بعد اس کا معاملہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ خود روشن اور سارے عالم کو روشن کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ نور ہے جو عطا کیا گیا ہے ایک مومن بندے کو، جو اس کی فطرت میں نور ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ نور ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ
انسان کی ہر انسان کے قلب میں رکھے ہیں، اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے مومن یا کافر کی۔ یعنی ابتدائی پیدائش کے وقت، ابتدائی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، اس کی جبلت میں اور اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے نور ہدایت۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے یعنی حق کو قبول کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کے سامنے انبیاء کرام اور ان کے نائبین جب صحیح بات کو لے کر آتے ہیں تو وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ حق کو قبول نہیں کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، ورنہ جن کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات رکھ دی ہے، ہر انسان کی فطرت میں اس کے قلب میں نور ہدایت رکھ دیا ہے پیدائش ہی کے وقت، اس کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو نہیں قبول کرتا اس کی صلاحیت مسخ ہوتی ہے، اور اس کی فطرت مسخ ہونے کی وجہ سے وہ مادہ پرستی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کر بیٹھتا ہے، وہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ورنہ جو ہے ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے، نور ہدایت رکھ دی ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ کل مولد یولد علی الفطرہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، یعنی ہر انسان کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ مسلمان رہے گا اور دین فطرت پر قائم رہے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ جو یہودی ہوتا ہے اس کو یہودی بناتا ہے، جو نصرانی ہوتا ہے اس کو نصرانی بناتا ہے، جو سابی ہوتا ہے اس کو سابی بناتا ہے، ورنہ اگر اس کو فطرت کے تقاضوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو وہ مسلمان ہوگا وہ بچہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو نور ہدایت ڈال کر رکھتے ہیں اس کی وجہ سے وہ یعنی فطرت کے دین کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے جو مسلمان ہوئے تھے، وہ جو ہے انجیل اور توریت کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی اور بعثت نبوت کے سے پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور عطا فرمایا تھا، اور جو آپ کے ذریعے سے جو دنیا میں پھیل رہا تھا، یعنی آپ کی نبوت سے پہلے بھی، آپ کی پیدائش سے پہلے بھی جو عجیب و غریب واقعات دنیا میں پیش آ رہے تھے جسے ارحاسات کہا جاتا ہے، نبیوں کے زمانے میں نبیوں کے ہاتھوں پر جو واقعات پیش آتے ہیں خرق عادت، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور ان کی پیدائش سے پہلے یا نبوت کے اعلان سے پہلے جو حالات پیش آتے ہیں جو عجیب و غریب، جو اس کو جو ہے ارحاسات کہا جاتا ہے۔ تو ارحاسات میں بے شمار ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی جو ہے پیش آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بھی اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ وہی نور کا نتیجہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اس کی مثال بھی بالکل ایسی ہی تھی کہ آپ کا سینہ مبارک ایک جو ہے مشکات کی طرح تھا، یعنی ایک تاخچے کی طرح تھا، اس میں جو ہے آپ کا دل جو تھا قلب مبارک وہ جو ہے ایسا جو ہے چراغ کی طرح تھا جو نور نبوت جو ہے اس میں جو ہے ڈالا گیا، اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے اس کو جب یعنی جو زیتون کے تیل سے جو ہے اس کو جو ہے روشن کیا گیا تو پھر وہ بھڑک اٹھا، اور پھر ساری دنیا میں جو ہے آپ کی ہدایت جو ہے پھیل گئی آپ کے ذریعے سے۔ تو یہ اس کی مثال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تعبیر کی جاتی ہے۔ حضرت کعب بن احبار نے جو ہے اس کو اس سے تعبیر کیا ہے، اور زیتون کے درخت کا جو ذکر آیا ہے اس میں بے شمار فائدے زیتون کے درخت کے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ چراغوں کو جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا پھل کھایا جاتا ہے، اس کا تیل کھایا جاتا ہے، اس کو سالن کے طور پر روٹی سے لگا کر کھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس کو کھاؤ بھی اور اس سے جو ہے بدن پر مالش بھی کرو۔ تو اس طریقے سے اس میں بے شمار فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس کو بابرکت کہا ہے، اور جو ہے پھر یہ ایسا تیل ہے کہ یہ بے چین ہوتا ہے اور مستعد رہتا ہے جلنے کے لیے۔ ہائیلی انفلیمیبل جو بولتے ہیں، یعنی آگ لگنے سے پہلے ہی آگ کو پکڑنے کی کوشش کرے، یہ بالکل ایسا معاملہ ہوتا ہے اس کا۔ اور اس کی بالکل مثال مومن بندے ہی کی طرح ہے کہ مومن بندہ علم آنے سے پہلے عمل کے لیے مستعد اور تیار ہو جاتا ہے، اور اپنی نیت کو صاف کر کے تیار ہوتا ہے، اور جیسے ہی جو ہے اس کے پاس علم آتا ہے، سچا علم، تو پھر وہ علم اور عمل مل کر دونوں جو ہے بھڑک اٹھتے ہیں اور دنیا کو روشن کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل نور علی نور کی ہو جاتی ہے، یعنی
روشنی پر روشنی یہ جو ہے انہیں اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ وہ علم اور عمل ملتا ہے اور سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو یہی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ساری دنیا روشن ہو گئی، ساری دنیا کی جو گندگیاں تھیں وہ دور ہونے لگی اور جو غلاظتیں تھیں وہ دور ہونے لگی اور اس کو روشنی ملنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جسے چاہتے ہیں رہنمائی بخشتے ہیں۔ وہ خوشبخت ہوتے ہیں، نیک نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت سے نواز دیتے ہیں اور نور سے نواز دیتے ہیں، ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، کہا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دیتے ہیں دین اسلام کے لیے تو پھر وہ اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہوتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں اور اس کا سینے کو انشراح قلب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خوش نصیب بندے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو فکر میں رہتے ہیں اور جو لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو ان کے لیے ان کے پاس جو فطری یعنی نور ہدایت ہوتا ہے وہ چمک اٹھتا ہے اور بھڑک اٹھتا ہے اور پھر ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تمہارا عمل ہے، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ تمہارے پاس کتنا ایمان ہے اور تم کو جو ہدایت سے نوازا گیا تھا، جو ہدایت تمہارے قلب میں رکھی گئی تھی، اس کا تم نے کتنا فائدہ اٹھایا اور پھر تم نے اس پر کتنا عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اس علم کا چرچا ان گھروں اور عبادت خانوں میں ہوتا ہے جس کو بلند رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جہاں صبح و شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کا ذکر کیا جا رہا تھا پچھلی آیت میں، جس بند مومن کا ذکر کیا جا رہا تھا، اس کی مثال جو بیان کی جا رہی تھی کہ اس کا سینہ ایک طاق کی طرح ہے اور اس میں دل ایک روشن چراغ کی طرح ہے جو چمکتا ہوا ہے، اور اس کو زیتون کے تیل سے بھڑکایا گیا ہے اور زیتون کی تیل سے روشن کیا گیا ہے اور وہ بھڑکنے کے لیے تیار ہے، آگ لگنے سے پہلے ہی وہ تیار ہوتا ہے، مستعد ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا محل اور ایسے لوگوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ مسجدیں ہوتی ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بلند کرنے کے لیے، ترفع کہا یہاں پر۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل بھی کہا تھا سورہ بقرہ پہلے پارے میں، یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں جو حکم دیا گیا تھا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو اس میں بھی یرفع کا لفظ آیا تھا اور اس میں بھی ترفع کا لفظ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلند کرنا، اس کو بنانا، یعنی گھروں کو، اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر کرنا، اس کی ترمیم کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس میں اللہ کا ذکر بلند کرنا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی تقدیس بیان کرنا، اللہ کی توحید کی صداؤں کو بلند کرنا، اس میں اس کا ساری مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عمارتیں بنوا دینا اور بلند عمارتیں بنوا دینا، اس میں نقش و نگار اور اس میں آرائش کے زیبائش کی چیزیں کر دینا اور اس میں بہترین قالین رکھ دینا اور بہترین خوبصورت بنا دینا، صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ تو یعنی قرب قیامت کی علامات میں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجدوں کو اتنے نقش و نگار سے بنایا جائے گا قیامت سے پہلے اور اس میں ایسی نفیس چیزیں لگائی جائیں گی اور انتہا سے زیادہ اس میں مال خرچ کیا جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامت میں سے ہے۔ اگر اس میں یعنی دکھاوے کا پہلو نہ ہو، نام نمود کا پہلو نہ ہو، تو پھر اس میں یعنی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کچھ اچھی چیزیں لگائی جا سکتی ہیں، یعنی مضبوط تعمیر کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اجازت نہیں ہے، مسجدوں کو بالکل ایسے ہی چھوڑ دینا نہیں ہے، کیونکہ آپ جیسے گھروں میں رہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر بھی اچھے اور خوبصورت ہو، تو مسجدیں بھی اچھی اور خوبصورت ہونی چاہیے، لیکن نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، کمپٹیشن کے لیے نہیں۔ دیکھیے کہ آج مسجدیں بہت سی بن رہی ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں بن رہی ہیں اور انتہائی خوبصورت بنائی جا رہی ہیں، اس کی زیبائش اور آرائش کی جاتی ہے، لیکن اس میں مصلی نہیں ہے۔ مصلیوں کو بنانا ہے، مصلیوں کو پیدا کرنے کا ہے۔ صرف مسجدیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے نمازیوں کو پیدا کریے اور نمازیوں کو لا کر مسجدوں میں بسائیے، اس کے ذریعے سے آباد کیجیے، کیونکہ مسجدوں کو آباد کرنا، جو
مسجدوں کو جو بلند کرنے کا جو ذکر آیا ہے، اس میں اصل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بلند کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلند کرنے کا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن پارہ 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور مسجدوں میں جو سوائے اللہ کے کسی اور کا نام مت پکارو، اللہ ہی سے مدد چاہو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کا ذکر کرو، اللہ کے غیروں کا ذکر مت کرو مسجدوں میں۔ تو اللہ نے مسجدوں کی جو تعظیم کا معاملہ ہے اس کا یہ ہے کہ اس میں جو ہے آ کر زور سے بات نہیں کرنا، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں کرنا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے جھگڑے کی بات نہیں کرنا، اس کو گندگی سے پاک رکھنا، اس کو غلاظتوں سے پاک رکھنا، اس کو پاک و صاف رکھنا۔ اور اس میں آنے والے جو حضرات ہیں ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بیان فرمائی ہے کہ جو حضرات مرد ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت سے نماز واجب کی ہے۔ تو مسجدوں کو آتے ہیں، راتوں کے اندھیروں میں جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنا دو، ایک حدیث میں آیا ہے کہ پورے نور کی مکمل نور کی قیامت میں جو ہے ان کو مکمل نور دیا جائے گا، اور جو آ کر مسجدوں میں جماعت کے لیے انتظار میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کا پورا وقت ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ جماعت میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ وہ متقیوں کا گھر کہا ہے مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ مسجدوں کے تعلق سے اور ان حضرات کے تعلق سے ہے جو اس میں آتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نور ہدایت رکھ دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔